یتیموں کے ساتھ. اور یتیموں کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا ہے. اس دن بھی حدیث پڑھی تھی کہ جو کسی یتیم کا مال کھا جاتا ہے تو اس کا نچلا جو ہونٹ ہے وہ زمین پہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں جہنم کے آگ کے پتھر ڈالے جاتے ہیں، جس سے اس کا اندر کا جسم سارا گل جاتا ہے. تو چیخو پکار اتنی کرے گا کہ ارد گرد کے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے. یہ کون ہے جو کسی یتیم کا مال کھا جاتا ہے؟ اور حقوق کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ اس کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دیں، صرف ہاتھ، پیار سے، محبت سے. ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا کہ جتنے بال نیچے آگے نا اتنی آپ کو نیکیاں مل جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کا خلوص دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ انسان نے کتنا کیا ہے. وہ جتنا بھی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھتا ہے. تو نبی فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کو کھانا کھلائے گا نا تو اللہ اس کے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا. جیسے وہ مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا تقسیم کیا تو سارا دن صبح سے لے کے شام تک کرتے رہے، عصر تک. میں نے سوچا آج اتنا تقسیم کیا تو آج تک گھر میں بھی سالن بنے گا. تو کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو اللہ کے نبی کچھ بچا ہوگا لے کے آ رہے تھے، تو راستے میں کسی یتیم نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی میں بڑے دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، میں تو اس راستے آیا تھا اتنی دور سے چل کے کہ آپ تقسیم کر رہے ہیں تو میں آپ سے لوں. تو جب اللہ کے نبی نے وہ بھی اس کو پکڑا دیا تو گھر آئے تو کہا عائشہ، اللہ کے نبی کہتی ہیں عائشہ اللہ کے نبی کچھ گھر نہیں لائے کھانے کے لیے؟ کہا عائشہ لے کے تو میں آ رہا تھا لیکن ایسے راستے میں واقعہ ہو گیا. تو ساتھ میں کیا فرمایا، عائشہ پریشان نہ ہو، جو کسی یتیم کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، باقاعدہ آیت قرآن مجید کے اندر کہ ان کو ڈانٹے نہ، کیونکہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی خبر رکھنے والا، ان کے ساتھ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا جو ان کا باپ ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے بیچارہ، پھر کس نے کرنا ہوتا ہے؟ وہ تو پہلے بڑے دکھی ہوتے ہیں، وہ تو پہلے بڑے پریشان ہوتے ہیں. وہ الٹا آپ اس طرح کی باتیں کر کے یا ان کے ساتھ معاملات خراب کر کے. تو ہمارا حال یہ ابھی کل ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تو بتا رہی تھی، کہتی کہ مطلب کہ اس کے خامد اس کا فوت ہو گیا تو فیملی کا رجحان یہ ہے کہ جتنا خامد کا مال ہے نا سارا دادا کے نام کر دیا جائے. اور دادا کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، دادا بھی کہتا ہے میرے نام کر دو. اٹیک کے اندر وہ کہہ رہا ہے اس کو اللہ کے پتہ ہے کہ میری کل بھی موت آ سکتی، میں دادا بن گیا ہوں، میں 60 سے ابو کر چکا ہوں، میری کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. تو ظاہر ہے ان کو پتا ہے جب دادا کے نام ہوگا تو پھر دوبارہ پھر سب میں تقسیم ہو جائے گا. یعنی اتنا تو گھٹیا دماغ ہو گیا ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کو نصیب نہیں ہوا تو ہمیں پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا. بس یتیم کا مال مل گیا، بس کھا لیں، بچوں کو ضائع کر دیں، گلیوں میں رلتے پھریں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے قریبی رشتہ داروں کے بعد ہے ہمسایوں کے ساتھ. ہمسائے جو ہے